طور پر منجوداروں کا، میں سندھ بھی جا رہا ہوں، کاش میرے پاس ایک بھی کوچ ہوتی. میں کسی انجن اور کوچ کو نہیں چاہتا کہ وہ شیڈ میں رہے، میں چاہتا ہوں وہ ٹریک پہ رہے. اب فریٹ ٹرینوں کے لیے میں نے اپنا دفتر کراچی خود شفٹ کر لیا ہے. PRFTC میں نے لاہور سے ان کا ہیڈ کوارٹر ختم کر دیا ہے کہ جہاں کام ہے وہاں جا کے بیٹھیں. افسر یہ نہیں ہے کہ 2 دن لاہور آ رہے ہیں 2 دن کراچی جا رہے ہیں، اور میں خود ہفتے میں 2 دن کراچی بیٹھوں گا 2 دن لاہور بیٹھوں گا. جتنی اللہ نے مجھے ہمت دی ہے. نیا ٹکٹنگ سسٹم DS ملتان نے انٹروڈیوس کرایا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں نے آپ سے 1 سال کی مہلت مانگی تھی. 1 سال میں پاکستان کی ریلوے مثالی ریلوے ہوگی، اور آرام حرام ہوگا، آرام حرام ہوگا، اور کام کرنا ہوگا، اور جو کام کرنے والے ہوں گے وہ کام کی پوسٹوں پہ وہی رہیں گے. یہ میرا قوم سے وعدہ ہے. اور میں کل انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کل میری عمران خان صاحب سے میٹنگ ہوگی، اور 12 تاریخ کو یہ ٹرین 1 آدھا دن آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے PM کی مصروفیات کی وجہ سے، اور ٹریکنگ سسٹم اور تھل ایکسپریس کا افتتاح بھی PM فرمائیں گے. اور میں انشاءاللہ ECC میں لاہور، ملتان کی حالت تو پھر بھی بہتر ہے، لاہور، حیدرآباد، کراچی، خانیوال اور دوسرے اسٹیشنز کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. اگر پیسے ہوتے تو ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے. ظالموں نے 68 کروڑ روپے کے لوکوموٹو لیے ہیں، اور ایک پیسنجر ٹرین نہیں ہے اور ایک فریٹ ٹرین نہیں ہے. ہم پرانی ٹرینوں کو ٹھیک کر رہے ہیں. اب میں کراچی بیٹھ کر انشاءاللہ تعالی ہم نے 12 کی ٹرینوں کو فریٹ کو پہنچ گئے. 5-6 مہینوں میں اس کو 4 ٹرینیں اس کا اضافہ کریں گے، اور ریلوے کو کماؤ پتر بنائیں گے. اجاڑو پتر نہیں بنائیں گے، کمیشن خور پتر نہیں بنائیں گے جی، کرپٹ اور ڈس آنسٹ پتر نہیں بنائیں گے. ریل کو کماؤ پتر بنائیں گے، اور خزانے پہ بوجھ نہیں بنے گی. اور یقین رکھے ساری قوم، میں ریالٹی والا آدمی ہوں، مجھے گراؤنڈ ریالٹی پتہ ہے. ہم نے رحمان بابا 1350 روپے میں چلائی ہے. 1350 روپے میں ہم نے پشاور سے کراچی چلائی ہے، اور اس کی 140 اور 160% آکوپنسی ہے. مجھے غریب کے درد کا احساس ہے. اس کے پاس مہنگی گیس ہے، اس کے پاس مہنگی بجلی ہے، ان چوروں کی وجہ سے، لٹیرے اور ڈاکوؤں کی وجہ سے. اس میں عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے. پرائم منسٹر دن رات محنت کر رہے ہیں، اور ساری قوم یقین رکھے کہ میں عمران خان کا ایک ایسا ساتھی ہوں جو پرائم منسٹر کو اصل صورتحال گراؤنڈ کی ہر روز بتاتا ہوں، اور کل بھی بتاؤں گا. اور 8 تاریخ کو میں پریس کانفرنس کر کے قوم کو بتاؤں گا کہ سیاسی صورتحال جو جتنی افواہیں ہیں وہ جو پھیل رہی ہیں، اس پر تبصرہ ریلوے کے افسران چلے جائیں. پھر میں تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی. میں قوم کو بتاؤں گا یہ ڈھیل یا دھکا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ پیکج کا ہے، بندے کا پیکج ہے، یا پورے خاندان کا پیکج ہے یا نہیں ہے. بیکاز کوئی پیکج اور کوئی ڈیل جو ہے وہ پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور دوسرا جو بھائی نے سوال کیا ہے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں پرائم منسٹر نے میرا نام ڈالا ہے. میں سینئر موسٹ سیاستدان ہوں پاکستان کا. اس ملک میں ساری دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس نے 8-8 9 وزارتیں کی ہوں، ساری دنیا میں. اور ریاض فتیانہ صاحب کو مجھے تو آئے تھے، عامر ڈوگر صاحب بہت زبردست آدمی ہے، میں ان کا مشہور ہوں، ملتان سے ان کا تعلق ہے. خود چل کے میرے پاس آئے کہ میں اپنا نام وڈرا کرتا ہوں، آپ سینئر آدمی ہیں. نصر اللہ دریشک صاحب میرے پاس چل کے آئے، انہوں نے کہا جی جو پارٹی لیڈر نام لکھ کر دے دے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے. اور لوگوں کو رول اینڈ پروسیجر پڑھنے چاہیے، دادا گیری نہیں کرنی چاہیے. اور رول اینڈ پروسیجر جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چلانا شہباز شریف کا اب کام ہے، جب تک میرا سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا. انشاءاللہ ابھی میں ٹرین سے، شاید جہاز سے بھی نکل جاؤں، کیونکہ میں ٹرین پر دوبارہ آ رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ میں ان کے خلاف میں کیس لڑنے جا رہا ہوں. ان پہ درجنوں کیسز ہیں، کرپشن کے، ڈس آنیسٹی کے، کمیشن خوری کے درجنوں کیسز ہیں. اور یہ احتساب کے چیئرمین ہیں. میں جس جگہ گیا ہوں جی وہاں میرا کوئی واقف نہیں تھا، نہ رون منڈی، نہ روال، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. لوگوں نے مجھے کہا کہ عمران خان کو پیغام دو، بھوکے مر جائیں گے عمران خان تیرے ساتھ، ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا. ہر اسٹیشن پہ ایک ہی نعرہ لگا ہے،
کہ ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا، اور ہم نے عمران خان کو اس لیے ووٹ دیے، اور جو میں نے لوگوں میں جذبہ دیکھا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا اور کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں جو لوٹا ہوا خزانہ عمران خان کو ملا اس میں گنجائش نہیں ہے غریبوں کے لیے کوئی ان کو سہولتیں دینے کی، لیکن 1 سال میں انشاءاللہ مسئلے حل ہوں گے۔ لوگ سپیکر کو بھی میں نے پہلی دفعہ قومی اسمبلی میں دیکھا، میں تو صوبوں کی سیاست نہیں کرتا، ویسے تو سپیکر کے لیے ضروری ہے کہ 2-3 ٹرم والا آدمی ہو، میں اس کے خلاف کوئی گستاخی نہیں کرتا، لیکن دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ دیکھیں، پروڈکشن آرڈر دینا آئینی قانونی سیاسی بد اخلاقی ہے، کوئی دنیا کا قانون ریمانڈ والے کو نہیں۔ اب خواجہ سعد رفیق صاحب کو پروڈکشن آرڈر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ قربانی کا، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی اور اس کا کیا نام ہے ثناء اللہ کو، دونوں کو ممبر بنائیں گی، مجھے کیا اعتراض ہے؟ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ہوا، میں پاگل ہوں؟ مجھے زبانی یاد ہے، کوئی صحافی مجھ سے رول اینڈ پروسیجر پوچھے گی، میں سینئر ترین پاکستان کا پولیٹیکل ورکر ہوں اور سینئر ترین پارلیمنٹینئر ہوں، 8ویں دفعہ میں بیٹھا ہوں منسٹری میں کوئی پاگل نہیں ہوں کہ لڑنے جا رہا ہوں۔ میری صرف یہ استدلال ہے کہ ایک طرف نواز شریف اور شہباز شریف اپنی بات کرے گا، 5 منٹ بعد میں ادب اور احترام سے اسی سپیکر میں آ کے اسی ڈیسک، لڑائی تو اس کالے کیمروں کی ہے۔ اب دیکھیں نا، 11 کروڑ میں نے 2 پروگرام کیے ہیں یہ ریلوے کے، میں تو زندگی میں خوشی سے مرنے جا رہا ہوں کہ میرا ایک پروگرام جو ہے 11 جیو کا 11 کروڑ 60 لاکھ ہے، دنیا کا دیکھیں 9 کروڑ 81 لاکھ ہے، 11 کروڑ لوگ مجھے، میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں سن رہے ہیں، میں عمران خان کی کمر نہیں لگنے دوں گا، میں قوم کو سچی بات بتاؤں گا، کوئی نہ سمجھے کہ میں وزارت کا بھوکا ہوں۔ IMF کے پاس میں نے پہلے دن کہا تھا، قوم مجھے معاف کرے، میں سچا آدمی ہوں، جھوٹ بولنے کا تصور نہیں کر سکتا، IMF کے پاس جانا پڑے گا، معافی کریں، معاف کر دیں مجھے اکانومسٹ سارے، IMF کے پاس جائیں گے کہ ورلڈ بینک، اسلامک بینک، ABP، پھر سب کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ عمران خان کی ہمت ہے، اس کا اور بوجھ پڑے گا 2-3 مہینے میں لوگوں، یہ عمران خان کی ہمت ہے جو 2-2 ارب روپیہ، 2-2 بلین ڈالر، 3-3 بلین ڈالر چین سے لے آئے، 3-3 بلین ڈالر UAE سے لے آئے، چین سے آ رہے ہیں۔ یہ اس کا ایک سٹرکچر ہے، اس کی ایک رسپیکٹ ہے کہ ہی از اے آنسٹ مین، اور دنیا میں سارے الزام اس پہ لگ سکتے ہیں، کرپشن کا نہیں لگ سکتا، اور اس حکومت میں 0 ٹالرنس ہوگی، اور ریلوے میں بھی کرپشن پہ اب 0 ٹالرنس ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی فوج ایک عظیم فوج ہے اور اس کا عظیم ترین جرنیل ہے، وہ پیچھے رہ کر اس ملک کی جو خدمت کر رہے ہیں، ساری قوم ان کو، باجوہ صاحب کو سلوٹ پیش کرتی ہے، حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے۔ جو فوج اس وقت پاکستان کی خدمت کر رہی ہے اور جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے اور ایسے کرپٹ سیاستدانوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے، ان کے ساتھ بھی شہباز شریف جیسے بندے کے ساتھ وہ کیا ہوتی ہے جو رینجرز چل رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں، اور اگر سسٹم، ایک یہ صافی سوال کر سکتے ہیں بعد میں، اگر سسٹم اتنا بیٹھ چکا ہے، اتنا اس سسٹم میں پلگ میں کچرا پھنس چکا ہے، رنگ پسٹن اس سسٹم کے بیٹھ چکے ہیں کہ قوم کو ہمت کرنی ہے، اور جو نعرہ ہم نے ریلوے میں دیا ہے آرام حرام ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ قوم 1 سال کا میں نے قوم سے کہا، مجھے اللہ کو یقین ہے کہ عمران خان 1 سال کے اندر مسائل سے، آپ نے کئی سوال کرنی ہے، کوئی اور ہے آپ نے بھی کرنی ہے۔ یس، بلاول دل کا جانی ہو گیا، پھر بلاول اس نے معافی مانگ لی، آپ بچہ ہے، بس ختم ہوگی بات۔ اس نے پہلے دیکھیں، اس نے گندی زبان میرے خلاف استعمال کی، میں نے فیصلہ آباد میں ایسا بیان دینا تھا کہ یہ 11 کروڑ کی ریٹنگ 20 کروڑ پر چلی جانی تھی۔ اس ملک میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں رہنا تھا جس نے ریورس کر کے دیکھنا تھا شیخ رشید نے کیا کہا۔ انسان کو صلح صفائی، اللہ کے نبی کا بھی یہ حکم ہے کہ کوئی معافی مانگے اس کو معاف کر دو، اس نے معافی مانگی ہے۔ دیکھیں، کسی میری بات سن لیں، حضور والا ملک کا خزانہ چوروں ڈاکوؤں نے، آصف زرداری بھی اس میں شامل ہے، نواز شریف بھی شامل ہے، اس طرح لوٹا ہے۔ آپ ریلوے میں 2 دن بیٹھیں، آپ کو سمجھ لگ جائے کہ ہم ارننگ کیوں بڑھا رہے ہیں، جی ہم پاگل ہیں، 20 ڈسٹرکٹ ہم نے 8 دن میں کیے ہیں،
1 مہینے سے میں ٹرین میں ہوں. ایسے نظر آتا ہے مجھے 1 سال ادھر میرا کوئی انتظار ہی نہیں کر رہا سوائے میرا ہلکا مس کر رہا ہے مجھے, باقی مجھے کوئی مس ہی نہیں کر رہا. تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں 1 سال کے لیے ہی ٹرین پہ چلے جاؤں. اپنا ڈبہ میں نے دے دیا ہے جی. جس طرح آپ کا ٹرین آپریشن چل رہا ہے, جس طرح کوچز ٹرین آپریشن مسلسل کوچز ٹرین آپریشن میں ہے, خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے, 174 کی روز ایک کوچ خراب ہو رہی ہے, روز ایک. دیکھیں کوچیں خراب ہیں, 70 سال کی ٹینڈر لگا دیا ہے, پہلا ٹینڈر کینسل کیا ہے. آخری میری بات سن لیں, آپ کا میں سوال سمجھ گیا ہوں. اس ملک میں کرپشن ہوئی کیوں نہیں؟ یہ 30 کروڑ کے جو لوکوموٹیو تھے 86 68 کروڑ میں کیوں آئے کہ یہ اپنی مرضی کے سنگل ٹینڈر کرتے ہیں. ہم نے کینسل کر دیے. میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں, میں نہ منافق ہوں نہ جی حضوری انسان ہوں. میں نے کئی پرائم منسٹروں کے ساتھ کام کیا ہے. عمران خان بہت محنت کر رہا ہے. 1 سال کے اندر اگر اللہ کو منظور ہوا, ہمیں کوئی نظر نہ لگ گئی تو نبی کے صدقے میں پاکستان ریل کو اپنا سیلون میں 5 لاکھ روپے پہ جو لے کے جانا چاہتا ہے کرائے پہ, جس دن وہ کھڑا ہوگا اس دن میں خود جاؤں گا. اس کو ڈیکوریٹ میں نے اپنی جیب سے کیا ہے. کل کوئی فلم ویڈیو بنے تو یہ نہ کہیں کہ ریلوے نے عیاشی کا پیسے لگا دیے 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے. تھینک یو ویری مچ.